قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين الذي تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي القرشي المكي الهاشمي الأبته التهامي السيد البهي السراج المضي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وعظمتهم أجمعين. أما بعد فقد قالت السيدة الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها: اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلوات تھوڑا سا اور سمٹ آئیے تاکہ مسرت آئے. صدیقہ طاہرہ لخت دل مصطفیٰ نبی اعظم کی یادگار، رسول اکرم کی لخت جگر، سرکار دو عالم کی بار جگر، ملکۃ العرب کی یادگار، جناب پیغمبر اسلام کی نور نظر صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ وہ آفاقی فقرے اور وہ عالمی بیان جو شہر آفاق اور ہمہ گیر معنویت اور افادیت کا مالک خطبہ، جسے ہم خطبہ فدق کے نام سے یاد کرتے ہیں، شہزادی کا وہ نفیس، نایاب، قیمتی، صاف ستھرا، اچھوتا، نکھرا بیان، جسے بنت رسول نے اسی دربار جسے آج دربار کہا جاتا ہے، وہ اصل تو مسجد نبوی ہے، جہاں پیغمبر اسلام سرکار دو عالم یتیم عبداللہ چشم و چراغ خاندان بنی ہاشم کالی کملے والے پیغمبر بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے. یا یوں کہا جائے یہ وہی جگہ ہے جہاں بنت رسول آتی تھیں تو سرکار دو عالم نبیوں کا سرتاج سردار انبیاء احترام صدیقہ طاہرہ میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا. اور یہ وہ فقرے جس نے ذہنوں کو جھجھوڑا، سوئی ہوئی انسانیت کو بیدار کیا، خواب غفلت میں پڑے ہوئے مسلمانوں کو آئینہ دکھایا ہے. بی بی کو یہ کیوں کہنا پڑا؟ کتنا زمانہ گزرا ہے کہ شہزادی یہ اعلان کر رہی ہیں: اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، کہ پہچانو میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا کا نام محمد ہے. میں کچھ معروضات گزارش کر چکا ہوں،
خیر بنت رسول کا یہ فقرہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دل پر کہیں نہ کہیں صدیقہ طاہرہ کی چوٹ لگی تھی، جو اتنے بھرے مجمع میں جہاں نہ پہچاننے والے ہوں وہاں تعارف کرایا جاتا ہے نا، جہاں سب جاننے والے ہوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، رسول کو رسول اللہ کہہ کے خطاب کرنے والے ہیں، جہاں نبی کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، پیغمبر کے معرفت شناس افراد موجود ہیں جو نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نبی کی دعائی بھی دیتے ہیں، اور ایسے مسلمان ہیں جو بال آ جائے تو احترام رسالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور نمائش بھی ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ نبی کے جسم سے مس ہونے والی ہر چیز قابل احترام ہے، اور آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ کہیں دندان مبارک کی زیارت کرائی جا رہی ہے، کہیں بال مبارک کی زیارت کرائی جا رہی ہے، کہیں جبہ مبارک کی زیارت کرائی جا رہی ہے، کہیں امامہ مبارک کا دیدار کرایا جا رہا ہے۔ مسلمان اپنے مقدر پر خوش ہوتا ہے کہ ہم نے بال مبارک کی زیارت کی ہے، ہم نے جبہ مبارک کی زیارت کی ہے، ہم نے کرتہ مبارک کی زیارت کی ہے۔ مسلمان، اور سلام ہو میرا ایسے مسلمانوں پر، ایسے عقیدت مند مسلمانوں پر، ان کی عزتوں کو سلام، ان کے احترام کو سلام، ان کی عقیدت کو سلام، ان کے جوش و جذبات کو سلام، جنہیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر پیغمبر کا دانت ٹوٹ جائے، شہید ہو جائے تو اپنا سارا دانت توڑ دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسے عقیدت مند مسلمانوں کو ہمارا سلام ہے، ایسے عقیدت مند مسلمانوں کو ہمارا سلام ہے۔ آج 1400 برس گزرنے کے بعد حمیت و غیرت اسلام ابھی بھی باقی ہے کہ اگر بال مبارک آ جائیں تو آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، اگر جوتی مبارک آ جائے تو ہمارے سروں کا تاج بن جاتی ہے، اور کیوں نہ بنے، یہ تو ہماری عقیدت ہے۔ اللہ جب اپنے پیغمبر کا احترام کرتا ہے تو اس کی ٹوٹی ہوئی نالین کو کعبہ اور قوسین کا مقدر بنا دیا کرتا ہے۔ تو ہمارا سلام ہے کروڑوں ایسے عقیدت مندوں پر، ایسی حمیت پر، ایسی غیرت پر، جہاں مسلمان بال مبارک آ جائے تو احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے، جبہ مبارک مل جائے تو پیغمبر کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جوتیاں ہمارے سروں کا تاج بنتی ہے، ردائے مبارک ہمارے جسموں کا تاج۔ میں کہوں گا مسلمانوں، جہاں بال کا احترام کیا جاتا ہے وہاں آل کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اسی کا محبت کا نام ہے، یہی عقیدت ہے، یہی فرد جذبات ہے، اسی کو عقیدت کہا جاتا ہے۔ تو جب جبہ رسالت ماب احترام کے قابل ہے تو جس جسم پہ جبہ مبارک جائے وہ بھی تو قابل احترام ہے۔ جب دوش مبارک، جب ردائے مبارک قابل احترام ہے تو جس دوش پہ ردائے رسالت ماب گئی ہو وہ کیوں نہ قابل احترام ہو۔ یہی عالمیہ، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے مسلمانوں سے۔ آج ایک طالب علم کی حیثیت سے آدمی اتنا کہہ سکتا ہے، نہ میں آج دیوبندی ہوں، نہ وہابی ہوں، نہ اہل حدیث ہوں، نہ کسی فرقے کا ماننے والا ہوں، نہ وہابی ہوں، نہ شیعہ ہوں، نہ رافضی ہوں، مگر ایک امتی ہونے کی حیثیت سے سارے مسلمانوں سے اتنا سوال تو ہو سکتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں نبی کے جبہ رسالت احترام کے قابل ہے، نبی کی جوتیاں احترام کے قابل ہے، نبی کا دوش احترام کے قابل ہے، نبی کے دندان مبارک احترام کے قابل ہے، نبی کی جوتیاں احترام کے قابل ہے۔ عزیزان گرامی، جو دست مبارک کو چومے اسے اصحاب کہا جاتا ہے، اور جن کے دست مبارک کو پیغمبر چومے انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ سارا مسئلہ یہی اب آ کے رہ گیا ہے، رک گیا ہے کہ وہ اصحاب انہیں کیوں برا کہتے ہو۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ہمارے اصحاب ستارے کے مراد ہے۔ مسلمانوں، اصحاب اگر ترقی پا جائیں تو ستارہ بننا ان کا مقدر ہوتا ہے۔ اہل بیت اسے کہتے ہیں جو بلا لے تو ستارہ ان کے در پہ آ جاتا ہے۔
ہمارا کوئی اختلاف عالم اسلام سے نہیں ہے. بال کا احترام کیجئے, ہم بھی احترام کرتے ہیں. ہم بھی بال مبارک آ جائے تو کھڑے ہو جائیں گے. ہمارے سامنے جوتی رسالت مآب آ جائے تو ہم بھی اپنے آنکھوں سے لگائیں گے. مگر مسلمانوں سارا اختلاف اسی بات پہ ہے. اصحاب کی محبت میں اتنا بہ گیا عالم اسلام کی اہل بیت. فرق صرف اتنا ہے عزیزان گرامی, میں نے کسی مجلس میں کہا تھا, اس دن بھی کہا تھا, وہ کائنات کے صدیق کی صدیقہ بیٹی, صدیقہ, کائنات کے صدیق کی صدیقہ بیٹی. ان کے الفاظ سنیے پھر سمجھ میں آئے گا کہ شہزادی کائنات کی عظمت کیا ہے. عزیزان گرامی, وہ فرماتی ہیں, ما رأیت احدن, کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا. یعنی وہ سب کو دیکھ چکی تھی. اصحاب, دم بھرنے والے, کلمہ پڑھنے والے, کالے گورے, اکابر اصاغر, بڑے اصحاب چھوٹے اصحاب, سب کو وہ دیکھ چکی ہیں. اس کے بعد, دیکھنے کے بعد معیار کیا انہوں نے بتایا, ما رأیت احدن کانا اشبہ برسول اللہ, کہ میں نے نہیں دیکھا کسی کو جو رسول اللہ سے سب سے زیادہ مشابہ ہو. کہاں؟ کلامن, حدیثن, سمتن, دلن, فی قیامہ وقعودہ من فاطمہ. اللہ اکبر. تاریخ اسلام ہزار مجلسیں پڑھی جائیں مگر اس کلام کی معنویت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. وہ فرماتی ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا. دیکھا سب کو ہے, ابا کو بھی دیکھا ہے, غیروں کو بھی دیکھا ہے, اپنوں کو بھی پرایا ہے. رسالت مآب کو چلتے ہوئے دیکھا ہے, حجرے میں آتے ہوئے دیکھا ہے, بولتے ہوئے دیکھا ہے, وہی آیت کی نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا, نہ چلنے میں, نہ بولنے میں, نہ رفتار میں, نہ گفتار میں, نہ لہجے میں, نہ انداز تکلم میں, نہ طرز بیان میں, نہ اسلوب میں, نہ زبان کی سلاست میں, نہ بیان کی نفاست میں, نہ زبان کی طلاقت میں, نہ لہجے کی چاشنی میں, نہ زبان کی بیانی میں. میں نے کسی کو رسول اللہ سے, فاطمہ سے زیادہ کسی کو مشابہ نہیں پایا. اللہ اکبر. یہ میرا کلام نہیں ہے, یہ کسی مولوی کا فرمان نہیں ہے. صدیق کے وقت کی صدیق کی صدیقہ بیٹی فرماتی, میں نے پیغمبر سے زیادہ کسی کو فاطمہ سے زیادہ مشابہ نہیں پایا ہے. تو آج وہی دربار ہے, صدیقہ یاد دلا رہی ہے, اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد. مجھے پہچان لو, جو جانتا ہے وہ بھی جان لے, جو پہچانتا ہے وہ بھی پہچان لے, جو نہیں جانتا میں فاطمہ ہوں, میرے بابا کا نام محمد ہے. تو آج جب فاطمہ چل کے آئی ہوں گی تو کیا مسلمانوں نے نہ دیکھا ہوگا کہ فاطمہ آج چل کے نہیں آ رہی ہے, رسالت مآب آ رہے ہیں. فاطمہ نہیں بول رہی ہے, آپ مجھے رسالت مآب بول رہی ہے. فاطمہ نہیں کلام کر رہی ہے, نبوت کا لہجہ کلام کر رہا ہے. یا لفظوں کو پھیلا کے یوں کہوں, آج فاطمہ بن کے نہیں آ رہی ہے, آدم کی صفت کا وقار لیے آ رہی ہے, نوح کی نبوت کی وفادار بن کے آ رہی ہے, موسیٰ کی کلیمیت کی وفادار بن کے آ رہی ہے. اور ایسا مجمع جہاں اپنے بھی ہیں, بی بی خطاب فرما کے کر کے کہتی, ابھی محمد, میرے بابا محمد ہے. ارے آپ تم چار نہیں 44 14 404 کروڑ بیٹیاں پیغمبر کی بنا لو, مگر مجمع کو ٹوکنا چاہیے. میں یہاں بیٹھ کے دعوے دار کروں میں صرف کفایہ مقاصد میں پاس ہوں, تو زہیر بھائی پلٹ کے ٹوکیں گے کہ آفتاب بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں, میں آپ سے سال بھر پہلے پاس ہو چکا ہوں. علی عباس بھائی تڑپ کے کہیں گے, میاں ہم آج تو آپ کے ساتھ اسی سال پاس ہوئے ہیں. عزیزان گرامی, جب محکم شہزادی کیا رہے, وہ بھی محمد, میرے ابا محمد, میں ابا حضور کہوں گی, میں بابا جان کہوں گی, تو مجمع سے ٹوکنا چاہیے تھا نہیں کسی کو کہ بنت رسول, یادگار خدیجہ, ملکۃ العرب کی یادگار ہے, نبی اعظم کی بیٹی. آپ یہ کیسے کہہ رہی ہیں, اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد, میں فاطمہ ہوں, میرے بابا کا نام محمد ہے. تو ذو النورین جو تو ہے وہ ٹوکنا چاہیے تھا نا ان کو کہ میرے پاس تو دو بیٹیاں ہیں. آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ میں, اور رقیہ کہیں گے میرے بابا ہیں.
ام کلثوم کہیں گی، زینب کہیں گی، مگر نہ ٹوکنا بتاتا ہے کہ فاطمہ آج بھرے مجمع میں بول رہی ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہہ دے کہ فاطمہ صرف محمد تمہارے باپ نہیں ہے۔ اور 10 مرتبہ شہزادی نے پورے عالم اسلام کو للکار کے کہا ہے، ہر جگہ کہا ہے، تمہیں نجاستوں سے نکالنے والا میرا بابا ہے، غلاظتوں کے دلدل میں تم پھنسے تھے، میرے بابا نے نکالا ہے، بتوں کی پرستی تم لگتے تھے، میرے بابا نے نکالا ہے، فکروں کو جس نے جلا بخشی ہے وہ میرا بابا ہے، جس نے اراد ادراک کو کمال بخشا ہے وہ میرا بابا ہے، جس نے اسلام کو بلندی بخشی ہے وہ میرا بابا ہے، جس نے ابدیت کو معراج بخشی ہے وہ میرا بابا ہے۔ کوئی ٹوک کے کہتا کہ بی بی صرف آپ کے بابا نہیں ہیں، ہمارے بابا بھی ہیں۔ اور یہ عجیب المیہ ہے، میں نے اس دن بھی کہا تھا چونکہ بات آ گئی ہے، عجیب المیہ ہے، دوئی جھوٹی بیٹیاں لے جانے والے ذوالنورین ہو گئے۔ کمال کی بات ہے، المیہ ہے نا، 2 جھوٹی بیٹیاں لے جانے والے۔ میں جھوٹی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں اذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، جہاں احتمال آ جاتا ہے وہاں استدلال۔ احتمال تو ہے، ایک عالم اسلام کا ایک بڑا فرقہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی ایک بیٹی ہے، تو اتنا بڑا عالم اسلام کا ایک فرقہ کہہ رہا ہے کہ ایک بیٹی ہے، تو پھر آپ کیسے کہیے گا 4 بیٹیاں؟ تو المیہ تو یہی ہے، جو 2 بیٹیاں جھوٹ موٹ کی لے گئے وہ ذوالنورین ہو گئے، اور جس کی بیٹی تھی وہ خاک کا خاک ہی رہا ہے۔ کہتے ہیں پیغمبر ہمارے جیسے خاکی ہیں، تو بیٹیاں لے جانے والے ذوالنورین ہو گئے، اور جو مرکز انوار تھا، صلوات کر دیے بر محمد و آل محمد۔ اب آئیے، وہ فرماتی ما رأیت احدا اشبہ کان اشبہ برسول اللہ سمتا ودلا وحدیا وکلاما فی قعودہ وقیامہ من فاطمہ۔ میں نے فاطمہ سے زیادہ پیغمبر اسلام سے کسی کو مشابہ نہیں پایا ہے، نہ رفتار میں، نہ گفتار میں، نہ عادت و اطوار میں، نہ چلنے میں، نہ بولنے میں، نہ اٹھنے میں، نہ بیٹھنے میں۔ میاں جب پیغمبر اسلام کے عادت و اطوار جس سے مشابہ کر جائیں اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ بس اب اصحاب کا ہمارا جھگڑا بس یہی تک ہے، تم اصحاب چلاتے رہو، بس اتنا سمجھ لو کہ اصحاب اسے کہا جاتا ہے جسے جنت میں جانے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے، اور جو جنت میں لے جائے انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اور اب انہوں نے کیا کہا؟ میں نے فاطمہ سے زیادہ کسی کو نبی سے مشابہ نہیں پایا۔ یہی سے فرق پہچانیے، اہل بیت کون ہیں اور صحابی کون ہیں۔ اصحاب اسے کہتے ہیں جو رسول، تاریخ بھی آپ لوگ علماء اور فاضل میں پڑھتے رہتے ہیں کہ صحابی اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کو دیکھے، جو ایمان لائے، اور پھر دنیا بھر کی قیود و احترام لگاتے ہیں کہ یہ علامتیں بتائیں کہ صحابی ہو جو ایمان لے کے آئے یا حالت ایمان پر مر جائے، پیغمبر کو دیکھے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو پیغمبر کو دیکھے اسے صحابی کہتے ہیں، اور جس میں پیغمبر دکھے انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اب ہمارا جھگڑا عالم اسلام سے اسی بات پر ہے، تم صحابی صحابیت کی رٹ لگاتے رہو، اہل بیت اور اصحاب میں فرق ہے عزیزان گرامی۔ جو ہاتھوں کو چومے اسے صحابی کہتے ہیں، اور جن کے ہاتھوں کو چومے پیغمبر انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ صحابی وہ ہے جو پیغمبر کو اٹھائے تو کمال سمجھتا ہے، اور اہل بیت اسے کہتے ہیں جنہیں پیغمبر اٹھانا فخر سمجھتے ہیں۔ یہ کمال ہے۔ اور جو جھوٹا پیے اسے صحابی کہا جاتا ہے، اور پیغمبر جنہیں اپنی زبان چسا دے انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ پیغمبر کے پسینے کو لے کے لوگ عطر اور پتہ نہیں کون کون چیز بنائے انہیں اصحاب کہا جاتا ہے، اور جو خون سے تخلیق ہو انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔
میں کہاں کہاں تک اہل بیت کے فضائل و کمالات کو گناؤں. عزیزان گرامی دنیا محو حیرت ہے اہل بیت کی عظمت. عزیزان گرامی ایک لفظ اور آگے بڑھ کے کہوں کہ اہل بیت اصحاب دنیا میں بنائے جاتے ہیں. اصحاب وہ ہیں جو بنائے جائیں گے, اہل بیت وہ ہیں جو بن کے آتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد. اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد, مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں, و ابی محمد اور میرے بابا کا نام محمد ہے, میں سرکار دو عالم کی بیٹی ہوں. یہ اختیار, پاور, اتھارٹی, انتخاب, استفاء صرف اللہ نے میرے لیے رکھا ہے کہ میں سرکار دو عالم کو پاک کہوں گی, میرے بچے بابا کہیں گے. یہ فضائل و کمالات کا لا اقول ما اقول غلطہ, اور تم سمجھ رہے ہو یہ فدق کا قضیہ ہے. اور یہ یاد رکھنا میں نبی اعظم کی بیٹی ہوں, میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہوں. ولا افعل ما افعل شططا, اور میں غلو اور تجاوز سے کام نہیں لیتی ہوں کہ میری باتوں میں غلو ہے. عزیزان گرامی اعلموا انی فاطمہ, آپ اس کا پس منظر پہچانیں. عزیزان گرامی کیوں بنت رسول نے یہ کہا اعلموا انی فاطمہ, کیوں صدیقہ طاہرہ کو بھرے مجمع میں ان اصحاب کے درمیان اپنے کو پہچانوانا پڑا جو نبی کا کلمہ پڑھتے تھے, جو پیغمبر کو پیغمبر مانتے تھے اور رسول اللہ کہا کرتے تھے. کیوں, وجہ کیا تھی عزیزان گرامی؟ وجہ صرف یہی تھی کہ جب آگ اور لکڑیاں لے کے آئے, میں نے اس دن بھی ہلکا سا اشارہ کیا تھا کہ آگ اور لکڑیاں لے کے آئے ہیں اور دھمکی دی کہ شریف زادوں اور شریف زادیاں جو شریف گھرانے اور خاندان کی بیٹیاں ہوتی ہیں, لکڑی دروازہ جلانا تو دور کی بات ہے, محسن کی شہادت تو دور کی بات ہے, پیروں سے دھکا دینا یہ دور کی بات ہے, تازیانے مارنا یہ دور کی بات ہے. بنت رسول کے لیے یہ جملہ ہی سننا کہ دھمکی دیں آ کے کہ ہم آگ لگا دیں گے, یہ کتنے عزیزان گرامی المیہ کی بات ہے. تو شہزادے نے یہی تو کہا تھا اس میں میرے بچے ہیں حسن و حسین. تو ادھر سے جملہ کیا آیا تھا وَإِن, تو اس جملے کی آپ پڑھیے پھر سوچئے کہ تو جو ہم استعمال کرتے ہیں, میں نے اس دن بھی تھوڑا سا ہلکا اشارہ کیا تھا, یہ جو جملہ ہے تو دوسری لفظ نام بھی آیا, ہاں تو ہوا کرے. جیسے میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا, آج دوسری مثال بدل دیتا ہوں کہ کوئی اچھی مجلس پڑھ رہا ہے, کسی سے نہ جم رہی ہو اور راستہ گزر رہے ہو, کہیں یار چلو مجلس میں چلتے ہیں, آج فلاں ذاکر اہل بیت, خطیب اہل بیت اور طلیق اللسان اور فلاں ڈما جتنے الفاظ, اچھا وہ پڑھ رہے ہیں, تو سوچ رہے ہیں جملے کی مطلب خسیس ترین لفظ اگر کوئی ہے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے, بنت رسول نے کیا کہا اس میں میرے بچے ہیں, اس میں آگ لگاؤ گے, حسن و حسین. تو ادھر سے جواب آیا تو وَإِن کا عربی کا لفظ وَإِن, تو ہوا کرے نام, تو کیا ہوا حسن و حسین ہے, تو اس میں داماد پیغمبر ہیں. اب آپ پھیلاتے رہیے, اس میں شہزادی کا کہنے کا مقصد یہی ہے, اس میں داماد پیغمبر ہے, اس گھر کو آگ لگاؤ گے. تو یہاں نبی آ کر سلام کرتے تھے, تو یہاں نبی آیت تطہیر پڑھنا تھے, تو میں بنت رسول اس میں رہتی ہوں, تو اس میں فضہ ہے, پیغمبر کی خادمہ ہے, تو یہاں آیتیں نازل ہوئی, تو یہاں جبریل کا آنا جانا ہے. تو سوچ رہے خسیس ترین لفظ, جیسے کسی کو ذلیل کرنا, مجھے ہی ذلیل کرنا ہوا. میرے چاہنے والے نے کہا کہ کسی نے کہا چلو چلتے ہیں, وہ وہاں مجلس ہو رہی ہے, آفتاب بھائی پڑھ رہے ہیں, بڑی اچھی مجلس سے پڑھتے ہیں, تو سامنے والا اگر ذلیل کرنا ہے تو ایک لفظ اس کے لیے کہنا, تو یار کیا پڑھتے ہیں, کیا لہجے کی کھنگرج ہے, تو کیا انداز بیان ہے, تو کیا لفظوں کی چاشنی ہے, تو کیا بیان کی نفاست ہے, تو کیا زبان کی طلاقت ہے, تو کیا الفاظ میں روانی ہے. تو یہ بنت رسول ایسے خاندان نبی اعظم کی آغوش کی پروردہ ملکۃ العرب کی بیٹی, اس سے یہ کہا جائے, اگر وہ کہے کہ اس میں حسن و حسین, اس سے تو کہا جائے
تو سوچئے صدیق طاہرہ نے اسی پس منظر میں کہا اے لمو انی فاطمہ، جو مجھے پہچانتا ہے پہچان لے وہ ابھی محمد میرے بابا محمد ہے۔ تم دھمکی دے کے آئے ہو میں گھر کو آگ لگا دوں گی، سنو میرے بابا کا نام محمد ہے، آنا تو میں بتاؤں گی میرے بابا محمد شافع روز جزا کا نام محمد ہے، جس کی ٹوٹی ہوئی جوتیاں کعبہ اور قیسان کا مقدر بنی وہ میرا بابا ہے، جو حبیب کبریا ہے وہ میرا بابا ہے، جو رسول اعظم ہے وہ میرا بابا ہے۔ تم مجھے آج جھٹلا رہے ہو، میں بتا رہا ہوں میں فاطمہ ہوں۔ یہ ایسے خسیس ترین الفاظ صدیقہ طاہرہ نے کبھی سنے ہی نہیں تھے، اس لیے بی بی نے بھرے ہوئے دربار میں تعارف کروایا اے لمو انی فاطمہ وہ ابھی محمد۔ کہاں بچ کے جاؤ گے؟ میرے بابا کا نام محمد ہے۔ ایک صلوات کا سہارا دینے پر محمد عزیزان گرامی، پیغمبر سرکار دو عالم کی بیٹی کا نام ہے فاطمہ، اور کتنے کمالات ہیں۔ شہزادی کے لیے رشتے بھی آنے شروع ہوئے۔ جب رشتے آئے تو دو لوگ تاریخ میں آپ نام پڑھیے گا، بہت مالدار لوگ تھے، پیسے والے، دولت مند، ثروت والے۔ انہوں نے بھی پیغمبر کے سامنے رشتہ دیا، کیا یا رسول اللہ میں اتنا مہر میں دیتا ہوں، 10,000 دینار اور 100 اونٹ اور یہ اور وہ دنیا بھر کا جو پیغمبر کے سامنے رکھنا تھا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر کو بھی جلال آ گیا، وہ رحمت للعالمین جس کے پیشانی پر کبھی سلوٹیں نہیں پڑتی تھیں، جسے مرکز بنایا گیا اپنی رحمت کا اللہ نے اور اسے رحمت للعالمین کا خطاب دیا، وہ پیغمبر بھی غضبناک ہو گیا۔ کہا یا رسول اللہ میں یہ دیتا ہوں 1000 اونٹ، یہ وہ اور وہ رئیس تھے۔ تاریخ میں تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ رئیس تھے، ان کے مال تھے، دکانیں چلتی تھی اور تجارت کے اموال بھی، اور پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتے رہتے تھے، ہزاروں اونٹ تھے، باغات وغیرہ، گھر وغیرہ کئی تھے۔ جیسے ہی انہوں نے رشتہ کیا پیغمبر کی پیشانی پہ بل آ گئے۔ پھر ایک صحابہ اور آئے، کہا یا رسول اللہ اگر یہ سب کچھ دے رہے ہیں اتنا، میں بھی مہر میں اتنا دے رہا ہوں، لیکن میں ان سے اسلام میں اقدم ہوں، میں پہلے ان سے اسلام میں لایا ہوں۔ تو دو چیزیں پیغمبر کو دھونس دی جا رہی ہے صدیقہ طاہرہ کی خاکساری میں، ایک دولت، دوسرے ایمان اسلام۔ ایک صاحب نے دولت دی، دوسرے نے کہا میں دولت پلس ایمان، میں ان سے مقدم ہوں، ان سے پہلے اسلام لایا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی خسیس لوگوں کی خساست کو ظاہر کرنے کے لیے رسالت مآب کو غضبناک ہونا ہی پڑتا تھا۔ بس جیسے ہی انہوں نے کہا پیغمبر اسلام غضبناک ہوئے اور ایک مٹھی خاک اٹھائی اور آواز دی وَأَنْتَ تُحَوِّلُ عَلَيَّ بِمَالِكَ، تو اپنے مال کے ذریعے سے مجھے دھونس دے رہا ہے۔ فتناولا، پیغمبر نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اس کے دامن کی طرف پھینک دی اور کہا لے جا اپنے دولت میں اسے اضافت کرنا، اور وہ موتی بن گئے چمکنے والے۔ اب دو چیزوں کی دھونس دی تھی نا انہوں نے، ایک دولت کی اور ایک ایمان کی۔ تب پیغمبر اسلام نے اب فرمایا اما ابنتی فاطمہ ان اللہ ملأ قلبها وجوارحها ایمانا و یقینا۔ دولت دی، اقتدار، دکھاوا، اسلام، ہم پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا تو صحیح، تم اسلام اور ایمان اور دولت کی دھونس دے رہے ہو، تو اتنا یاد رکھو میری بیٹی فاطمہ وہ ہے جو ایسا پیکر ہے جس کے ہر جز میں اللہ نے ایمان و یقین کو پر کر رکھا ہے۔ یہ فاطمہ نہیں، پیکر ایمان کا نام فاطمہ ہے، مجسم ایمان کامل کا نام فاطمہ ہے۔ تو اللہ ہے، اسی لیے قدرت بھی مسکرا رہی ہے جب پیغمبر نے کہہ دیا اللہ نے میری بیٹی کے دل اور جوارے اور جسم کو ایمان و ایقان سے بھر رکھا ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے پھر فرمایا اب فاطمہ کا رشتہ ایسے سے ہوگا جو کامل ایمان ہو یا کل ایمان ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے بر محمد و آل محمد۔ بات آتی ہے تو کہنا پڑتا ہے، حالانکہ کبھی کبھی لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں،
جب اتنا ستایا پیغمبر اسلام کو، روز رشتے آ رہے تھے، ہر ایرا غیرہ شہزادی کے رشتے کے لیے آ رہا، تو ادھر سے جناب جبرائیل بھی آ گئے، پیغمبر اسلام زوج النور بالنور، نور کو نور سے ملا دو، اور ایک شرط رکھی، جیسے لوجنا والی شرط، بہرحال جو نہیں پاس ہے وہ معاف کریں گے، خیر کسی کی توہین میرا مقصد نہیں ہے۔ اب مطلب ایک تانتا لگا ہوا یار، اچھا اگر دوسرا راستہ ہو تو آدمی مطلب کیوں کھپائے گا؟ زہیر بھائی کیوں 2 سال کھپاتے اپنا لوجنا پاس کرنے کے لیے، یا میں ہے کہ نہیں؟ ہاں میں بھی کیوں مطلب 2 مہینہ 4 مہینہ مطلب دن رات ایک کیوں کرتا؟ اگر سائڈ سے کوئی ذریعہ ہوتا تو ہم اور ہر بار استعمال کرتے، وسیلہ جسے کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور کیا ایک لفظ استعمال ہوتا پتہ نہیں کیا ہوگا، سورس جیسے کچھ، ہاں سورس اور وسیلہ ہو۔ اب لوگ سبھی دوڑ رہے ہیں، کوئی کہیں سے کارڈ لا رہا ہے، کوئی کہیں سے ورقہ لا رہا ہے، تو اب مکتب نے کیا کیا؟ بھیا اپنی چپلیں نہ گھساؤ، تھک جاؤ گے، تو مکتب نے کیا کہہ دیا؟ ایک امتحان نکال دیا، لوجنا جو پاس ہوگا۔ اب جو معیار پاس کر رہا ہے اس کا راتب لگ جا رہا تھا، ایک معیار، تاکہ آدمی بار بار دستکے دہلیز مکتب پر آ کر دستک روز نہ دے، ہمارا راتب لگا دیجئے، ہمارا کیوں نہیں لگاتے، ہم پسماندہ طبقے کے ہیں اور یہ ہے وہ ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے ہیں۔ تو مکتب نے سدے بات کرنے کے لیے کہا اب کوئی سنوائی نہیں ہے، نہ سور چلے گا، نہ پیسہ چلے گا، نہ اقتدار چلے گا، نہ دولت چلے گی اور نہ کچھ چلے گا، بس ایک حل ہے، جوتیاں اپنی نہ گھسو اور زحمت نہ دو، لوجنا نکال لو، آؤ آسانی سے دے دیں گے۔ اللہ اکبر! وہ کائنات کا کامل ترین انسان جب پیغمبر کے سامنے روز آتے رہے، ایک مرتبہ پیغمبر تو خاموش تھے، مگر اللہ نے ادھر سے آواز دی، زوج النور بالنور، اے میرے پیغمبر نور کو نور سے ملا دو، اور ایک شرط رکھ دو، جس کی دہلیز پر زہرہ ستارہ اتر کے آئے گا وہی زہرا اب کیا کریں، مسلمان کی مجبوری ہے، ستارہ تو بنا دیا ان کو، مگر ستارہ بلائیں کیسے؟ ستارہ تو ہو گئے نا، اصحابی کالنجوم بأیہم اہتدیتم، ستارہ تو بن گئے، مگر ستارہ اترے کیسے ان کے دروازے پہ؟ اب جب پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ کل شب جمعہ جس کی دہلیز پر زہرہ ستارہ اترے گا وہی زہرا کا شوہر بنے گا۔ اچھا میں جیسے پڑھتا ہوں کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، میرا وہی انداز ہے۔ اب جب ستارہ پیغمبر نے اعلان کر دیا، رسالت مآب کی زبان تھی، شہزادی کائنات حبیب کبریا کی ایک لوتی بیٹی کا رشتہ تھا، کوئی معمولی رشتہ نہیں تھا، اللہ نے بھی حکم دیا، جبریل آ کے کہتے ہیں ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، راحیل جو آج میں نے وہ پڑھا، مجھے بعد میں پتا چلا کہ فرشتوں میں بھی فصیح و بلیغ ہوتے ہیں، آج پتا چلا کہ وہ اللہ نے ان کو حکم دیا، کیونکہ وہ فرشتوں میں سب سے زیادہ افصح اللسان و ابلغ البیان۔ ہاں جیسے رسول میں تو اللہ نے، لیکن مجھے تو نہیں معلوم تھا، بہرحال زہر بھائی معلوم تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ فصاحت و بلاغت وہاں بھی چل رہی ہے، تو اللہ نے کہا راحیل سے کہو کہ وہ خطبہ صدیقہ طاہرہ، اللہ اکبر، عظیم ہستی ہے، ایسا نکاح نہ کائنات میں دیکھا گیا ہے اور نہ چشم فلک نے دیکھا ہے، نہ زمین کے پانے میں سنا ہے، جہاں صرف اور صرف معصوم ہستیاں ہیں، زیر قدرت ہے، قدرت کی نگرانی میں معصوم ملائکہ کی بز میں، ہمارے یہاں تو چھوارے لٹائے جاتے ہیں، سارا انتظام ہے اللہ نے کر رکھا ہے، سدرۃ المنتہا کو حکم دیا ہے کہ اب چھوارا تو میں کہہ نہیں سکتا اس کو، جو بھی وہاں سدرۃ المنتہا میں اور پتہ نہیں حور جو بھی لگا تھا، بہرحال سب کو اللہ نے کہا آراستہ اور مزین کرنے کا حکم دیا ہے، جنت کو سجا دیا جائے، خاتون جنت کا عقد ہونے جا رہا ہے، ملائکہ تیار ہو جاؤ، سج جاؤ، جہاں تم ڈیوڑی پہ سجدہ کرنے جاتے ہو اس خاتون جنت کی شادی ہونے والی ہے، ملائکہ جہاں تم آستانے پہ جاتے ہو اس آستانے کا سجا دو، سج گئی، اور ادھر سے وقت مقررہ پر اللہ کے حکم سے زہرہ ستارہ، اب مجھے نہیں پتا زہرہ ستارہ چھوٹا ہو کے آیا یا ٹوٹ کے آیا، یہی تو در اہل بیت کا کمال ہے، یا تو ٹوٹ کے آؤ در زہرا پہ یا چھوٹا بن کے آؤ۔
رکھے آپ کی سماعتوں کو. مجھے نہیں پتا، میں نے کسی تاریخ میں نہیں پڑھا زہرہ یا تو چھوٹا ہو کے آیا ہوگا یا ٹوٹ کے آیا. میں یہی تو کہتا ہوں صحابی 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 نہ کرو، در اہل بیت سے وابستہ ہو کے آؤ. ٹوٹ کے آؤ گے اللہ خود ہی کمال اور بلندیاں دیتا چلا. اب میں واقعے کو مکمل کر دوں. زہرہ ستارہ چلا، ساری آبروئیں سمیٹے ہوئے چلا. آج میں کہاں جا رہا ہوں؟ سب کا مقدر جہاں سمجھتا ہے سمرتا ہے، میں وہاں اپنا مقدر سنوارنے. اور یہی تو کمال ہے. اس سے پہلے نہ آپ جانتے رہے ہوں گے زہرہ کو، نہ ہم جانتے رہے ہوں گے کہ زہرہ بھی کوئی ستارہ ہوتا ہے. یہی در اہل بیت کا کمال ہے، نہ چیزوں کو بھی چیز بنا دیا کرتے ہیں. سور گیا مقدر زہرہ کا، اور وہ بھی اٹھکلیاں جسے کہتے ہیں ناز برداری کے ساتھ ایک مرتبہ دہلیز صدیقہ طاہرہ کی طرف بڑھا. اور ادھر اصحاب، اب پتہ نہیں چلچلاتی ہوئی روشنی، شب کا سناٹا، اور اصحاب منہ تک رہے ہیں، کوئی منہ کھولے ہوئے ہے. اب جیسے کہا اے پپو دیکھ تو تمہارے یہاں جا رہا ہے، اے گڈو کے ابا، مطلب اب کیا کرتے ہیں نہیں لے سکتے نا. بہت بڑھیا ہے ہندوستان میں پڑھنا ہے آدمی کو، سبل کے پڑھنا. تو اب جتنے تھے سب پورا مدینہ جوش و خروش کے عالم میں ہے کہ آج ہماری قسمت چمکنے والی ہے. زہرہ ہماری دہلیز پر سجدہ کرنے والا ہے. سب منہ کھولے ہوئے، کوئی کہہ رہا دیکھنا تمہاری طرف جا رہا ہے. ستارے نے بائیں سے دائیں گردش لی، وہ کہہ رہا بائیں جانب والا کہہ رہا تمہاری طرف آ رہا ہے. ستارے نے بائیں سے دائیں کروٹ لی. اللہ اکبر. اسی طریقے سے ستارہ خوب جانتا تھا انہیں چھکاتے جاؤ ایسے ہی ہے. اور ستارہ جب ایک مرتبہ شہزادی نے کیا دیکھا، علی کی دہلیز اور چھت پر ستارہ آ کے رکا. اب شہزادی کی تسبیح شروع ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تسبیح زہرا جو ہے، اسی وقت شہزادی نے جیسے ہی دیکھا کہ علی کے چھت پہ ستارہ اترا، جتنی دیر چھت پہ رہا شہزادی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتی رہی. اور جب اللہ اکبر 34 مرتبہ کہہ چکی، ستارہ خرامہ خرامہ اپنی اداؤں سے آج میں علی کے کمالات کو اجاگر کرنے جا رہا ہوں. وہ جہاں مقدر سجتے ہیں میں وہاں مقدر سوارنے کے لیے جا رہا ہوں. جہاں بے زر کو ابو ذر بنایا گیا وہاں جا رہا ہوں. جہاں مسلمانوں کو سلمان بنایا گیا وہاں جا رہا ہوں. جہاں ملائکہ کو استاد بنایا گیا وہاں جا رہا ہوں. جہاں خازن جنت خیاط بن کے آتا ہے وہاں جا رہا ہوں. ستارہ اترتا دہلیز علی کے چھت سے ہوتا ہوا صحن خانہ میں آیا. بی بی نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور جب ستارہ جانے لگا تب شہزادی نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد. یہ ہے صدیق کائنات کی عظمت، وہ بیٹی جس کا نبی اعظم احترام کرتے تھے، وہ بیٹی جس کے لیے سرکار دو عالم کھڑے ہو جایا کرتے تھے. عزیزان گرامی، منزل تمام ہو گئی، میں نے ختم کر دیا گفتگو کو. آیت لے کے جناب جبریل سرکار دو عالم کی خدمت میں آئے ہیں. آواز دیتے انا جہنم لموعدہم اجمعون. میرے پیغمبر جہنم اکثر لوگوں کا ٹھکانہ ہے. اتنی تبلیغ کے بعد، پیروں میں چھالے آبلے کانٹوں پر چلنے کے بعد، جسے کبھی دیوانہ کہا گیا ہو کبھی مجنون کہا گیا ہو، اس پیغمبر کے سامنے اللہ کا اتنا سخت لہجہ، ان جہنم لموعدہم اجمعین. جہنم میرے پیغمبر سب کا ٹھکانہ ہے. بس کیا تھا، سرکار دو عالم حبیب کبریا نبی اعظم جس کی ناز برداری کے لیے قدرت بے چین ہوئی تو اسے اپنے پاس بلا لیا. اس سے اللہ کہہ رہا ہے اتنے کڑے تیور میں کہ میرے پیغمبر جہنم سب کا ٹھکانہ ہے. نبی تڑپ گئے، آنکھوں سے ایسے آنسو جاری ہوئے، مسجد نبوی تر ہو گئی. اصحاب بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ چپ ہو جائیے، یہ نبی اللہ چپ ہو جائیے، مت روئیے، کیا بات ہے، ریش مبارک کیوں آنسو سے تر ہو گئی ہے، صحن مسجد کیوں تر ہے، چپ ہو جائیے، ہم ہیں آپ کے ساتھ. آواز دیجیے، جناب جبریل آیت لے کے آئے. اچھا یا رسول اللہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہم اپنے اعمال دے دیں گے.
مگر پیغمبر چپ نہیں ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اتنا تو طے ہو گیا اگر رسالت کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں نکل جائیں تو اصحاب میں ہمت نہیں ہے کہ ان آنسوؤں کو روک سکے. اللہ اکبر. کسی نے پڑھ کے کہا کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا کہ صدیقہ طاہرہ آبروئے رسول اسلام کا بلایا جائے. آبروئے اسلام کو بلایا جائے. ظاہر سی بات آپ بھی بیٹیوں والے ہیں. اللہ سب کی بیٹیوں کو سلامت رکھے. اصحاب کے بھرے مجمع میں مسجد چھلک رہی ہے مگر پیغمبر چپ ہونے کا نام نہیں لے رہے. صدیقہ طاہرہ کو بلایا گیا. صحابی پہنچا, بنت رسول کو آواز دی. سرتا پیر مقدر عصمت و طہارت آبروئے اسلام ملکہ حیا نے اپنے کو سرتا پیر چادر میں ملبوس کیا. آئے تو کیا دیکھا کہ بابا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. شہزادی کو جیسی دیکھا نبی اعظم نے آنکھوں سے آنسو خشک کیے. آواز دی بابا میں نے سنا بھی آپ رو رہے تھے. آواز دی ہاں بیٹی. کہا بابا بات کیا؟ کہا بیٹی یہ آیت آئی ہے کہ میری امت کی اکثر افراد جہنم میں جائیں. بس اسی بات پہ رونا آیا تھا. بس شہزادی تڑپ گئی. بابا گھبرائیے نہیں. شہزادی نے مصلی بچھا دیا. اے بابا گھبرائیے نہیں. شہزادی نے ہاتھ اٹھا دیے. اے پروردگار تجھے واسطہ ہے میرے بابا کی عزت کا, میرے بابا کی امت کو بخش دے. بس عزیزان گرامی ایسی بیٹی اگر ستائی جائے. عزت دار گھرانوں کی بیٹیاں اسی امید میں ہوتی ہیں نا کہ باپ کی وفات کے بعد لوگ پرسہ دینے آئیں گے کہ گھبراؤ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. بنت رسول نے بھی یہی سوچا تھا کہ بابا کی وفات کے بعد لوگ پرسہ دینے آئیں گے. اے شہزادی آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ ہے. اے شہزادی نبی اعظم کا پرسہ. مگر بی بی نے کیا سوچا؟ عزاداروں جس دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لے کے آگے, اسی لیے بی بی نے تو کہا صبحت علیہ مصائب اللہ. جزاکم ربکم خیر الجزا. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اسی لیے شاعر پوچھتا ہے لِأَيِّ الْأُمُورِ تُدْفَنُ سِرًّا فَضْعَةُ الْمُصْطَفَى وَيُوفَى سَرًّا. کیوں شہزادی کی قبر پنہا بنائی گئی؟ کیوں شہزادی کو تنہائی کے عالم میں دفن کیا گیا؟ کیوں نبی اعظم کی بیٹی ہے نا, مرسل اعظم کی یادگار ہے نا. کیوں نبی اعظم کی بیٹی کی تنہا قبر بنائی گئی؟ کیوں 40 قبریں علی نے بنائی گئی؟ کیوں لِأَيِّ الْأُمُورِ تُدْفَنُ سِرًّا کیوں تنہا چھپائی جا رہی ہے؟ بنت من, ام من, خلیلۃ من, یہ کس کی بیٹی ہے؟ کیا یہ نبی اعظم کی یادگار نہیں ہے؟ کیا خاتون جنت نہیں ہے؟ یا حسنین جیسے بچوں کی ماں نہیں ہے؟ کیا امیر کائنات حلال مشکلات کی زوجہ نہیں ہے؟ عزیزان گرامی 18 برس کا سن, کیا آپ کی بیٹیاں آپ کیسے پالتے ہیں؟ ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم اپنی کمائی سے اپنی بیٹی کو تکلیف نہ پہنچائیں. تو سوچئے ایک باپ جو دین و دنیا کا مختار ہے اس نے فاطمہ کو کیسے پالا ہوگا؟ اور ایک مطلقۃ العرب جس کی دولت پر اسلام مسلمان دونوں پلے تھے, اس خدیجۃ الکبریٰ نے کیسے پالا ہوگا فاطمہ کو؟ عزاداروں جانتے ہیں حالت کیا ہو گئی؟ روایت لکھتی ہے ذاب لحمها وجس جلدها علی عظمها. شہزادی ایسی ہو گئی تھی آخر وقت میں کہ جسم کا گوشت گلنے لگا تھا, ہڈیاں چھوڑ چکی تھی. آغائے وہی کہتے سارت کل خیال. ارے شہزادی آخر وقت میں ایسے ہو گئی تھی جیسے ایک سایہ ہو گئی تھی. ارے کیوں نہ ہو جس کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا ہو, محسن کی شہادت ہوئی ہو, جس کے سامنے شوہر کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا ہو, جسے تماچے مارے گئے ہو, تازیانوں کے نشان. جزاکم ربکم خیر الجزا. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آخری وقت ہے شہزادی کا, دنیا سے جا رہی ہیں, بیٹے ہیں چھوٹے ہیں, محبت تو ہر ماں کو ہوتی ہے, اور فاطمہ جیسی ماں جس کی ہو
اور حسنین جیسے بچے جس کے ہو، شہزادی نے نہلایا دھلایا، اچھے لباس پہنائے اور بابا کے مزار پر لے کے آئی ہے اور کہا بچوں نانا کی قبر پر بیٹھ کے اماں کی صحت کے لیے دعا کرنا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ تاریخ میں لکھا ہے شہزادی پلٹی، حسنین نانا کے مزار پہ اماں کی صحت کے لیے دعا کر رہی تھی۔ دعا کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، عالم خواب میں کیا دیکھا کہ نبی اعظم آئے ہوئے ہیں، آستین چڑھی ہوئی ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، حسنین کو کلیجے سے لگا کے کہتے اے بچوں اماں کی صحت کی دعا نہ کرنا، جاؤ بچوں گھر جاؤ، اماں کا آخری دیدار کر لو۔ آئے دہلیز خانہ پار کیا، تڑپ کے کہتے اماں، کوئی آواز نہ آئی۔ ایک مرتبہ تڑپ کے مسجد کی طرف آئے، چھوٹے چھوٹے امامے پھینکے، بابا کو دیکھ کے ایک جملہ کہا یا بتا لقد مات تمنا، اے بابا ہماری اماں دنیا سے گزر گئی۔ جانتے جیسے فاتح خیبر شیر خدا نے مرگ فاطمہ کی خبر سنی، علی پہ ہوش ہو کے گر گئے، ہوش میں لایا گیا، ایک جملہ کا اے فاطمہ تمہاری وجہ سے علی کو بڑی بھارت تھی، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس میں نے ختم کیا آزادارو، منزل تمام ہوئی، علی آئے، سرحانے بیٹھ کے صدیقہ طاہرہ کی۔ اب یہاں سے سرکار رسول العظیم فرماتے ہیں کہ میرے مولا نے 3 آوازیں دی ہیں صدیقہ طاہرہ کو۔ سر کو زانوں پہ رکھا اور گلو گیر لہجے میں کہا بنت رسول۔ فاطمہ نہ بولی، علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوسری بار کہا فاطمہ، زہرا نہ بولی۔ پتہ نہیں کس لہجے میں میرے مولا نے کہا یا زہرا یا زہرا۔ ارے بچے بھی زہرا کہا، صدیقہ نے آنکھیں کھول دی، علی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، اے علی زہرا کو معاف کر دینا، آپ بلا رہے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا فاطمہ کو بلایا ہو میں نے لبیک نہ کہی ہو۔ اے علی عالم خواب میں میرا بابا مجھے پیار کر رہا تھا، آواز دے رہا تھا اے بیٹی فاطمہ تیرے مصائب کے دن ختم ہوئے، میں تجھے لینے آیا ہوں۔ اے علی جزاکم ربکم خیرا۔ اللہ آپ کو کوئی غم میرے سوائے غم مظلوم میں کر دیا۔ اگر دیر ہو جائے تو مجھے بہر صدیقہ طاہرہ معاف کر دیجیے گا۔ اب یہاں سے مولا نے صدیقہ طاہرہ کی طرف دیکھا، رخ کیا بنت رسول، یہ نبی اعظم کی یاد ضرور، یہ خدیجۃ الکبریٰ کی یادگار۔ آپ جب سے ہمارے گھر آئی ہیں نا، آپ نے فاقوں پہ فاقے کیے ہیں۔ اے بنت رسول، جب بابا سے ملاقات ہو تو فاقوں کی شکایت نہ کرنا۔ ارے شہزادی تڑپ گئی، علی سے مسکرا کے کہا اے علی مجھے معاف کر دینا، میں جب سے آپ کے یہاں آئی ہوں میں نے اے علی آپ نے مجھے بہت آرام دیا۔ اے علی حق زوجیت میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو زہرا کو معاف کر دینا۔ بس دادارو منزل ختم ہوئی، صدیقہ طاہرہ دنیا سے گزر گئی، ساری وصیتیں ہیں اے علی تم مجھے غسل دینا، تم مجھے کفن پہنانا، رات کے سناٹے میں میرا جنازہ اٹھانا اور میرے دشمنوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا۔ اللہ اکبر، بنت رسول دنیا سے گزر گئی، علی نے جنازہ تیار کیا حسب دستور، دنیا کا قانون ہے۔ ایک مرتبہ امام مولا کائنات نے بھی دنیا کے دستور کے مطابق اپنے بچوں کو بلایا، ہلموا تزودوا
تدنو من امکم، اے میرے بچوں آؤ اماں کا آخری دیدار کر لو، اے بیٹی زینب آؤ اماں کا آخری دیدار کر لو، اے بیٹی ام کلثوم آؤ اب اماں نہ ملیں گی، اے بیٹا حسن آؤ اماں کا آخری دیدار کر لو، اب زہرا کا چہرہ نصیب نہ ہوگا، اے بیٹا حسین آؤ عزاداروں پچھاڑیں تو زینب بھی کھا رہی ہے، رو تو ام کلثوم بھی رہے، مگر جس شان سے شہزادے رو رہے ہیں میری زبان میں لفظ نہیں، مقاتل خاموش ہے، نہ جانے علی کے گھر میں کون سا ماحول تھا، کیسی قیامت کی گھڑی تھی۔ ایک مرتبہ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے امام حسن ایک طرف بڑھے، ایک طرف سے حسین بڑھے، دونوں شہزادے ایک طرف سے امام حسن ایک طرف سے امام حسین بڑھے، امام حسن سرہانے آ گئے اور رخسار پہ رخسار رکھ دیا، جانتے ہیں تڑپ کے عجیب جملہ کہا، ایسے جملے حسن و حسین ہی کہہ سکتے ہیں، امام حسین نے رخسار پہ رخسار رکھ کے کہا اے اماں یا اماں ہو کلمینی، اے اماں کلام کیجئے، انا ابنک الحسن، اے اماں میں آپ کا بیٹا حسن ہوں، اے اماں کلام کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرد جذبات سے میرا کلیجہ پڑ جائے، ادھر پائیتی حسین آ گئے، تلوں کا بوسہ لے لیا، اماں میں آپ کا لاڈلا حسین ہوں، اے اماں میں آپ کا پیارا حسین ہوں، اے اماں میں آپ کا لاڈلا حسین ہوں، اے اماں ہو کلمینی، اماں بات کیوں نہیں کرتی ہے، اے اماں کیا مرنے کے بعد رشتے محبت ختم ہو جاتا ہے، اے اماں کیا رشتے محبت ختم ہو گیا، اے اماں آپ ہی تو کہا کرتی تھی کہ آپ مریم سے بہتر ہیں، اے اماں آپ ہی کہا کرتی تھی میں عیسیٰ سے بہتر ہوں، اے اماں آپ ہی کہا کرتی تھی عیسیٰ اس وقت انہیں الوداع نہ کہی جب تک مریم نے خود سے نہ بلایا، اے اماں میں بھی آپ کو الوداع نہ کہوں گا جب تک آپ خود سے نہ بلائیں گے، میرا مولا کہتا ہے انہا قد انت وانت ومدت یدیہا وضمتہما الى صدرہا منیا، ارے شہزادی نے چیخ ماری بندے کا پن ٹوٹے، آؤ حسن و حسین کلیجے سے لگ جاؤ، ملائکہ میں کوہرا منابین ندا دی، اے علی حسنین کو الگ کر لو، ملائکہ میں کوہرا جبریل پچھاڑ کھا رہے، واہ زہرا واہ فاطمہ واہ غربتا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إلهي بحق دهرها وابيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها، پروردگار تجھے آتا ہے محمد و آل محمد کی عزت کا، شہزادی کی تسلیمیوں کا واسطہ پروردگار ہمارے اس خلیل سے عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما، پروردگار جہاں کہیں بھی شیعہ حیدر کرار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی، پروردگار ہمارے دامن میں ناسوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، شہزادی کی عزت کا واسطہ، ان کے رتبے کا واسطہ، ان کے مقام کا واسطہ، پروردگار ہمارے دل میں جو بھی محبت ہے شہزادی کی پروردگار اسے قبول فرما، پروردگار جہاں جہاں کہیں بھی شیعہ حیدر کرار مشکلات سے دو چار، شہزادی کی مشکلات اور مصائب کا واسطہ پروردگار انہیں حل فرما، پروردگار جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، خصوصاً جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خاص طور سے علی عباس بھائی کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، پروردگار تجھے واسطہ ہے، شہزادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، پروردگار سب کو خاص طور سے علی عباس بھائی کی بیٹی کو جلد از جلد شفائے کامل ہو جائے، پروردگار جن کے والدین دنیا سے گزریں گے ان کی مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ان کا سایہ ان کے بچوں پر قادر قائم و دائم رکھ، پروردگار جن کی گودیاں خالی ہیں مولا علی اصغر کے صدقے میں ان کی گودیوں کو آباد فرما، پروردگار جو اولاد نرینہ کے متمنی ہیں پروردگار انہیں اولاد نرینہ سے مالا مال فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجر عنایت فرما، ہمیں ان کی آوان و انصار میں شمار فرما، ربنا وتقبل دعا، ماتم حسین